ہمارے میر رضوی کشمیر سڑ رہے ہیں اندر اور ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر مولوی عمر فاروق صاحب کو نظر بند رکھا گیا. حال ہی میں ایل جی صاحب نے کہا کوئی نظر بند نہیں ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ ان کو پولیس نے گھر سے باہر آنے نہیں دیا ایل جی صاحب کی اس تقریر کے بعد. روڈ میپ سپریم کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں ہم بھی گئے ہیں ان سے پہلے جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا. ابھی 3 سال ہو گئے. کیا سپریم کورٹ نے کوئی ہیئرنگ اس کی؟ روڈ میپ وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا پہ کوئی پریشر بنا دیا جائے جائز طریقوں سے آئین اور قوانین کے ضوابط کے تحت جو عوامی تحریک کی صورت اختیار کر سکے. نہ کوئی روڈ میپ ہے نہ اسے روڈ میپ مانا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اصولوں کی سیاست کو وہ بھول چکے ہیں. حقائق کو ابھی بھی تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں. لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے اپنی جذباتی، ان کو یہ شاید پتہ نہیں جذباتی باتوں سے یہ سمجھے بغیر کہ تقریر کیا ہے اور میڈیا کو ایڈریس کرنا کیا ہے. ہم اس وقت ان کے پاس جو ہمیں اسٹیٹ ہوڈ میں پاورز تھے وہ یو ٹی میں کہیں نہیں ہے ہمارے پاس. تو اگر ہمیں وہ سارے احکامات، وہ سارے اختیارات اپنے پاس لانے ہیں، پھر ان احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے. تو اسٹیٹ ہوڈ سے ہی ہمارے اختیارات یہاں کے لوکل لوگوں کے پاس آئیں گے. ہمارا سب سے تبلیغی اور مذہبی ادارہ جہاں سے ہماری روحانی وابستگی ہے وہ جامع مسجد کشمیر ہے. ہماری جامع مسجد دیکھو کب سے، اگر اسٹیٹ ہوڈ ہوتا، یہاں کی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہوتے، یہاں کا پاورفل وزیر اعلیٰ ہوتا، تو یہ مسائل ہم خود ہی حل کرتے. ایک ہی چیز کا خیال رکھنا تھا کہ کیا کوئی اینٹی نیشنل ایلیمنٹ تو انکوریج تو نہیں ہو رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، کیا انہوں نے اسی ہفتے بیان نہیں دیا کہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن کو واپس لانا بہت ہی مشکل ہے؟ کیا نہیں بتایا آپ کو؟ تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس روڈ میپ ہے. وہ روڈ میپ کیا ہوتا ہے؟ سیاست میں کوئی بھی آ سکتا ہے. سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے لوگوں کے لیے بھلا سوچنا. تو سیاست تو خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق سب سے بڑی عبادت ہے نماز کے بعد. کسی کو یہ سرٹیفکیٹ کسی شخص کو نہیں دینی ہے کہ وہ بزنس کرے یا مزدوری کرے یا تجارت کرے یا کوئی اور کاروبار کرے زندگی چلانے کے لیے، تو پھر وہ سیاست میں نہیں آ سکتا ہے. یہ تو ایسے جو جن لوگوں نے یہ کہا ہوگا آپ سے، تو ان کے منہ سے ایسی چھوٹی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ ان کی علمیت کی ناواقفیت ہی ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں. سیاست میں کوئی بھی آ سکتا ہے. سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے لوگوں کے لیے بھلا سوچنا. لوگ کیسے اچھی طرح سے جئیں گے، لوگوں کے مشکلات کیسے حل ہوں گے، لوگوں کے جو مطالبات ہیں اور روزمرہ زندگی سے جڑے ہوئے جو معاملے ہیں ان کو اچھی طرح سے ان کو تکلیف پہنچائے بغیر کیسے راحت میں تبدیل کیا جائے گا. سیاست تو یہی ہوتی ہے. اگر اصل معنوں میں دیکھا جائے تو سیاست تو خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق سب سے بڑی عبادت ہے نماز کے بعد. تو اس کے لیے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے وہ جذبہ رکھنے کے لیے، اس چیز کی کوشش کرنے کے لیے کہ آپ کو کسی کالج سے ٹریننگ لینی ہے سیاستدان بننے کے لیے. نہ یہاں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، یہاں کے قداور سیاسی رہنما شیخ کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب سے لے کر آج تک کسی نے کسی سیاسی کالج میں پہلے سیاست کی ڈگری نہیں لی ہے. اس لیے یہ فروئی باتیں، ان کی طرف آپ کو بھی توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں بھی اس چیز سے دل براشتہ نہیں ہونا چاہیے. اب کہنے کے لیے میڈیا کے سامنے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس ایسا بتائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چلے آپ پھر وہیں پہنچے. میں بتا دوں گا پٹر صاحب نے جو کہا ہوگا، میں نے وہ انٹرویو نہیں سنا. پٹر صاحب ایک سینئر سیاسی رہنما ہے. وہ جموں اینڈ کشمیر پردیش کانگریس کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں پی ڈی پی سرکار میں، ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں. بہت سینئر سیاسی قائد ہیں. انہوں نے جو بیان دیا ہوگا اچھا ہی دیا ہوگا، وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے. رہا سوال، روڈ میپ سپریم کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں ہم بھی گئے ہیں ان سے پہلے جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا. سپریم کورٹ میں نیشنل کانفرنس بھی ہے، سپریم کورٹ میں عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہے، سپریم کورٹ میں پیپلز کانفرنس بھی ہے، سپریم کورٹ میں بار ایسوسیشن بھی ہے، سپریم کورٹ میں یہاں بہت ساری سول سوسائٹیز کی انڈیویجول آرگنائزیشنز بھی ہیں. سپریم کورٹ میں ہم بھی ہیں. تو یہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے.
روڈ میپ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سالڈ چیز، کیونکہ سپریم کورٹ پہ ہم دباؤ نہیں کر سکتے ہیں، ابھی 3 سال ہو گئے، کیا سپریم کورٹ نے کوئی ہیئرنگ اس کی کوئی سنوائی ابھی تک ہوئی نہیں، ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم بڑے مہذبانہ اور بالکل تابعانہ انداز میں ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں پلیز ہماری سنوائی کریں۔ روڈ میں وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا پہ کوئی پریشر بنا دیا جائے جائز طریقوں سے، آئین اور قوانین کے ضوابط کے تحت، جو عوامی تحریک کی صورت اختیار کر سکے۔ یہ جو کسی نے بتایا آپ کو سپریم کورٹ روڈ میپ ہے، وہ نہ کوئی روڈ میپ ہے نہ اسے روڈ میپ مانا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی اپنی مرضی، کب سنوائی کریں گے، پھر کب فیصلہ دیں گے اور کیا فیصلہ دیں گے، اس کے بعد ہی ہم پھر دوسری کوئی سوچ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں تو وہ تھوڑی ہمارے لیے کوئی اتنی معزز اور متبرک کوئی درگاہ ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں کا فتویٰ ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اب ان کچھ لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اصولوں کی سیاست کو وہ بھول چکے ہیں، حقائق کو ابھی بھی تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے اپنی جذباتی، ان کو یہ شاید پتہ نہیں جذباتی باتوں سے یہ سمجھے بغیر کہ تقریر کیا ہے اور میڈیا کو ایڈریس کرنا کیا ہے۔ تقریر الگ بات ہوتی ہے، میڈیا کو بائٹ دینا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ ہم اس وقت پس رہے ہیں، یہاں کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، ہمارے میر ازواج کشمیر سڑ رہے ہیں اندر اور ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مولوی عمر فاروق صاحب کو نظر بند رکھا گیا، حال ہی میں ایل جی صاحب نے کہا کوئی نظر بند نہیں ہے۔ زمینی حقائق یہ ہے کہ ان کو پولیس نے گھر سے باہر آنے نہیں دیا ایل جی صاحب کی اس تقریر کے بعد۔ جمہوری ادارے سسپینڈ ہے، کوئی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ کے پاس جو ہمیں اسٹیٹ ہوڈ میں پاورز تھے وہ یو ٹی میں کہیں نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اگر ہمیں وہ سارے احکامات، وہ سارے اختیارات اپنے پاس لانے ہیں، پھر ان احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے۔ تو اسٹیٹ ہوڈ سے ہی ہمارے اختیارات یہاں کے لوکل لوگوں کے پاس آئیں گے۔ آپ کے ایڈمنسٹریشن میں آفیسرز کہاں ہیں؟ بڑے عہدوں پہ ہمارے کشمیر کے آفیسرز کہاں ہیں؟ کوئی مسلمان آفیسر اتھارٹی میں ہے؟ کوئی جموں کا آفیسر اتھارٹی میں ہے؟ باہر سے ساری امپورٹڈ بیوروکریسی ہے۔ اب ان لوگوں کو واقفیت نہیں ہے مسائل کی۔ آپ یہ دیکھیں، ہمارا سب سے تبلیغی اور مذہبی ادارہ جہاں سے ہماری روحانی وابستگی ہے وہ جامع مسجد کشمیر ہے۔ ہماری جامع مسجد دیکھو کب سے وہاں کے سب سے اعلیٰ مذہبی پیشوا، ریاست جموں کشمیر کے مسلمان کے سب سے اعلیٰ مذہبی پیشوا ڈاکٹر مولوی عمر فاروق صاحب کو کب سے حراست میں رکھا گیا، ان کے متعلق کتنی غلط بیانی کی گئی ہے اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ سے کہ نہیں وہ آزاد ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہے۔ اگر اسٹیٹ ہوڈ ہوتا، یہاں کی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہوتے، یہاں کا پاورفل وزیر اعلیٰ ہوتا، تو یہ مسائل ہم خود ہی حل کرتے۔ ایک ہی چیز کا خیال رکھنا تھا کہ کیا کوئی اینٹی نیشنل ایلیمنٹ تو انکوریج تو نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، حقائق کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب میں آپ سے بتا دوں گا، میڈیا کو ڈیموکریسی میں 4th پلر سمجھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی آپ کو اگر ایسے غلط جوابات دیتا ہے، ایسے پرووکیشن کرتا ہے آپ کے سوالوں کو، تو آپ کو ان کو بتا دینا چاہیے کہ مسائل کو حل کرنے کا ایک علیحدہ طریقہ ہے، جو ہم سے چھین لیا گیا اس کو واپس لانے کا ایک علیحدہ طریقہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا اگر ان کی ہی بات کی جائے جن کی آپ بات کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کی بات کرتے ہیں، کیا ہمارے وہاں کے سرپرست جو ہیں، چیئرمین جو ہیں ہمارے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، کیا انہوں نے اسی ہفتے بیان نہیں دیا کہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن کو واپس لانا بہت ہی مشکل ہے؟ کیا نہیں بتایا آپ کو؟ تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس روڈ میپ ہے، اور روڈ میپ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو ہم اپنی پارٹی نے فیصلہ کیا، پارٹی بنانے سے پہلے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف سچ بتائیں گے جو ممکنات میں شامل ہے، جو ہو سکتا ہے وہ بتائیں گے۔ ہو تو یہی سکتا ہے، بار بار کہنے میں آپ یہ شرم محسوس ہوتے اور یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ پارلیمنٹ، موجودہ پارلیمنٹ دے سکتی تھی، نہیں دیا، اس نے چھین لیا، قانون کے خلاف کیا۔ سپریم کورٹ دے سکتے ہیں، سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا اسی کا رونا ہم روتے رہیں گے تب تک، یا کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے؟
ہمیں کورٹ کے فیصلہ کا انتظار کرنا ہوگا. تب تک کیا یہی جو مصیبتیں ہو رہے ہیں, ہمارے سینکڑوں نوجوان اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں. 15 اگست سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا, چلو ہم ان کو احتیاطی طور گرفتار کریں گے. 15 اگست کی آڑ میں, امرناتھ جی یاترا کی آڑ میں, ٹورسٹ سیزن کے آڑ میں کوئی ایف آئی آر کے بغیر کچھ لوگوں کو ایف آئی آر دیے گئے, لیکن ابھی تک ان کو چھوڑا نہیں گیا. کیا ان جوانوں کی ہم بات نہیں کریں گے؟ سینئر سیاسی رہنما جیلوں میں سڑ رہے ہیں. آئیڈیالوجیز ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لیکن کیا جب ہم انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے, آزادی کے لیے, ملک کی آزادی کے لیے, جب گاندھی جی نے آزادی کی لڑائی شروع کی, یہاں جدوجہد کی, کیا اس وقت نہیں تھا یہ کہ جیلوں میں, انگریزوں کے جیلوں میں ہمارے لوگ تھے؟ انگریزوں کے لیے ہم اتنے ہی دشمن تھے جتنے آج ہمارے اپنے کچھ لوگ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر دشمن تصور کیے جاتے ہیں. کیا ان کی انصاف کے لیے بات نہیں کریں گے؟ کیا ان کو ایک موقع نہیں دیا جانا چاہیے اپنے قومی دائرے میں واپس آنے کے لیے؟ کیا اس کی بات ہم نہیں کریں گے؟ کیا جتنے 4 لسٹس ہمارے پڑھے لکھے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے جو کینسل کیے گئے, FAA فائنانشل اکاؤنٹس اسسٹنٹس, سب انسپیکٹرز, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, دوسرے اداروں میں, کیا ہم یہ سوچیں گے کہ اب کب جانے انکوائری کا رپورٹ آئے گا اور کب, اب پتہ نہیں 1 سال 2 سال گزرنے کے بعد نئے ایگزام کیے جائیں گے, انٹرویو کیے جائیں, اپلیکیشن مانگے جائیں گے, فارم بھرائے جائیں گے, تب تک وہ ہمارے بہت سارے بچے اوور ایج ہو جائیں گے. ان کے مستقبل کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ کیا ان چیزوں کے لیے ہم تب تک نہیں لڑیں گے, یا اسی کو دیکھتے رہیں گے سپریم کورٹ کب ہماری بات سنے گی؟ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے نا. ہم اپنے یوتھ کو کتنا برباد کریں گے, کتنا ان کے مستقبل کو اندھیروں میں دھکیل دیں گے, ان کے حال کو اندھیروں میں دھکیلیں گے. یہ انہی لوگوں کو پتہ چلے گا جن کے گھروں میں نوجوان بیکار بیٹھے ہیں, نوجوان پڑھے لکھے لڑکے بیکار ہیں, پڑھی لکھی لڑکیاں بیکار ہیں. وہ شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے ابھی مہندی کی نہیں رچی ہے, ان کے گھروں میں کیا مشکلات ہیں وہ ان کے والدین جانتے ہیں. ہمیں نوشتے دیوار پڑھنا چاہیے. اگر کوئی نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اس قوم کا دشمن ہے, اس کمیونٹی کا دشمن ہے. ہمیں ہر کسی نے مصیبت میں ڈالا, وہ آر سے ہے یا پار سے ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل میں نہیں سوچا, نہ ماضی کے لیے, نہ پاسٹ کے لیے, نہ فیوچر کے لیے. ہمیں اپنی اور بہت ساری غلطیاں ہوئی جس سے اب ہم پس رہے ہیں. ہم نے خود یہاں سے ہندوستانی سرکار کو موقع دے دیا ہم پہ مظالم ڈالنے کے لیے. تو کیا اب ان چیزوں کو سدھارنے کا ہمیں کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کے لیے سدھارنے کے لیے, ہمیں اپنے جینے کے لیے, مستقبل کو سنوارنے کے لیے کچھ بات نہیں کر رہی ہیں؟ کیا بات ہے, بڑا دل دکھی ہوتا ہے. صرف یہی بےہودہ الزامات جن کی نہ کہیں بنیاد, جن سے نہ ہم ایک اپنی نئی, ہمارا گھر اجڑ گیا, ہمارا گھر جموں کشمیر, اس کو اجاڑ لیا. لیکن آپ ایک بات یہاں اپنے گرائبان میں ہم سب کو دیکھنا چاہیے, کیا کہیں کسی موڑ پہ ہماری ہردرمی اس میں شامل تو نہیں ہے؟ ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر اسلامی پیرائے سے دیکھا جائے تو تواریخ اسلام بھری پڑی ہے. آقائی نامدار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے کتنی بار غیر مسلموں سے سلطنی معاملات پر صلح نامے کیے ہیں. کیا وہ ان کے اپنے لیے تھے؟ وہ جو چاہتے ہو جاتا, لیکن اپنی امت کو ایک راہ قیامت تک دکھانے کے لیے کہ آپ کو کیسے مصالحتوں, مفاہمتوں کو اپنانا ہوگا. کئی